السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم نے ڈیٹا بیس سسٹم ڈسکس کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا بیس سسٹم استعمال ہوتا ہے ڈیٹا بیس کو ایفیشینٹلی سٹور کرنے کے لیے، اس کو آرگنائز کرنے کے لیے، ڈیٹا کو ریٹریو کرنے کے لیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈیٹا بیس سسٹم فائل سسٹم کو ریپلیس کرنے کے لیے لایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اور ڈیٹا بیس سسٹم یا صرف ڈیٹا بیس، ان دونوں میں فرق ہے، یعنی کہ ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں فرق ہے۔ ڈیٹا بیس اٹسیلف کلیکشن آف الیکٹرانیکل فائلز، یا آپ کہہ لیں کہ ایک الیکٹرانک ریپوزیٹری ہے جس کے اندر ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے، آرگنائز کرنے کے لیے، ڈیٹا کو ریٹریو کرنے کے لیے پھر اس سٹور ڈیٹا میں سے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہے؟ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈیٹا بیس سسٹم ڈیٹا کو مینیج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے، دونوں کے اندر آپ نے یہ فرق رکھنا ہے۔ یہ اکثر اسٹوڈنٹس ان دونوں کو آپس میں مکس اپ کر کے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز لیکچر۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم is a collection of programs that are used to create, maintain and access databases is called database management system۔ یعنی کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کلیکشن آف پروگرامز ہے یا کلیکشن آف سافٹ ویئرز ہے جو استعمال ہوتا ہے کس لیے؟ ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے لیے، ڈیٹا بیس کو مینٹین کرنے کے لیے اور ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کو شارٹ فارم میں ڈی بی ایم ایس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم دراصل ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا سافٹ ویئر ہے، کلیکشن آف پروگرامز ہے جو ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے جو مین کمپوننٹ ہے، اس کا میجر کمپوننٹ جو ہے اس کو ڈیٹا بیس مینیجر کہتے ہیں۔ ڈیٹا بیس مینیجر جو ہے وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا ایک میجر کمپوننٹ ہوتا ہے جو کہ زیادہ تر ورکنگ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نارملی دا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از یوزڈ ان لارج اور میڈیم سائزڈ آرگنائزیشن فار ڈیٹا مینجمنٹ۔ ڈی بی ایم ایس کہاں یوز ہوتا ہے؟ لارج یا میڈیم سائز، کم از کم میڈیم سائز کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ویسے آپ اسمال سائز آرگنائزیشن جو ہیں وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ لارج آرگنائزیشن میں ڈی بی ایم ایس ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ڈی بی ایم ایس کامنلی اور جو ہے اور سمپل ڈی بی ایم ایس ایک جو ہے وہ مائکروسافٹ ایکسیس ہے۔ مائکروسافٹ ایکسیس کو ہم ڈیٹیل سے چیپٹر نمبر 5، 6 اور 7 میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے پریکٹیکلز بھی ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ہم کریں گے، اور ظاہر ایگزامپلز کے ساتھ اس کو چلا کے دیکھیں گے تو اس وقت زیادہ بہتر آئیڈیا ہو جائے گا کہ ڈی بی ایم ایس کیا ہے دراصل، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مائی ایس کیو ایل ہے، اوریکل ہے، اور بھی کافی سارے ڈی بی ایم ایس ہیں جو مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح سے ڈیٹا بیس کے کچھ آبجیکٹیوز تھے، اسی طرح سے ڈی بی ایم ایس کے بھی کچھ آبجیکٹیوز ہیں۔ ڈی بی ایم ایس کے بھی کچھ مقاصد ہیں۔ اس کو ایسی نہیں کہ اس کو بس رفلی جو ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں انیوا اٹھایا اور اس کو یوز کرنا شروع کر دیا ہم نے، نہیں۔ اس کے باقاعدہ کچھ آبجیکٹیوز ہیں جن کو اچیو کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے شیئرابیلٹی۔ شیئرابیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز سے مراد یہاں پہ ڈیٹا ہے، ڈیٹا کو ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کا اشتراک کرنا یعنی کہ ایک سے زیادہ لوگ سیم ڈیٹا کو ایکسیس کر سکیں۔ اس چیز کو کس نے مینیج کرنا ہے؟ اس چیز کی فنکشنالٹی کس نے پرووائڈ کرنی ہے؟ ڈی بی ایم ایس نے۔
ڈی بی ایم ایس یوزرز کو، ڈی بی ایم ایس پروگرامز کو، ڈی بی ایم ایس جو ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں ان کے ڈیٹا بیس کے، ان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنا ڈیٹا باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں. ٹھیک ہے. شیئربلٹی مینز شیئرنگ آف انفارمیشن امنگ مینی یوزرز اور پیپل. یعنی کہ شیئربلٹی کا یہ مطلب ہے کہ انفارمیشن یا ڈیٹا، انفارمیشن ظاہر ہے وہ پروسیس ڈیٹے کو کہتے ہیں، تو اس انفارمیشن کو ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا. ٹھیک ہے. An ability to share data or information is the fundamental objective of DBMS. ڈیٹا کو ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے اویلیبل بنانا یہ سب سے بنیادی آبجیکٹو ہے ڈی بی ایم ایس کا. ٹھیک ہے. دا انفارمیشن کین بی اسٹورڈ ایٹ اے سینٹرل پلیس. کیا ہوتا ہے جی کہ ڈیٹا ایک سینٹرل پلیس کے اوپر، ایک جگہ کے اوپر اسٹور کر لیا جاتا ہے، ایک مرکزی جگہ کے اوپر، ایک سینٹرل پوائنٹ کے اوپر ڈیٹا اسٹور کر لیا جاتا ہے. وہ سینٹرل پوائنٹ ظاہر ہے وہ کمپیوٹر میں اسٹور ہوگا، تو ایک سینٹرل کمپیوٹر جو ہے یا اس کو سرور کہہ سکتے ہیں، ڈیٹا بیس سرور، وہاں پہ ڈیٹا کو اسٹور کر لیا جاتا ہے. ڈفرینٹ یوزر کین شیئر دا ڈیٹا فرام ڈفرینٹ لوکیشن. اب یوزرز کوئی کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں پہ اپنی جگہ پہ بیٹھے بٹھائے اس سینٹرل پوائنٹ کے اوپر جو ڈیٹا اسٹور ہے اس کو وہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے شیئربلٹی، یعنی کہ ملٹیپل یوزرز ڈفرینٹ لوکیشن سے ایک سینٹرل لائز پوائنٹ سے ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے قابل ہوں. ٹھیک ہے. یہ آبجیکٹو ہو گیا ڈی بی ایم ایس کا سب سے فنڈامنٹل آبجیکٹو. نیکسٹ آبجیکٹو ہے اویلیبلٹی. اویلیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو موجود رکھنا، کسی چیز کو حاضر رکھنا، کسی چیز کا ہونا. ٹھیک ہے. Availability means that the users must be able to access data and DBMS easily. Access data یا ڈی بی ایم ایس کی جگہ پہ یہاں پہ ڈیٹا بیس ہونا چاہیے، صرف ڈی بی ہونا چاہیے. تو اویلیبلٹی مینز یہ ہے کہ ڈیٹا موجود ہے اور صرف موجود ہی نہ رہے، وہ یوزر کو جب اس کی ضرورت ہے وہ اس کو ایکسیس کر سکے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو میک شیور کرنا بھی ڈی بی ایم ایس کی رسپانسبلٹی ہے کہ یوزرز ڈیٹا اور ڈیٹا بیس کو ایزیلی ایکسیس کر سکے کسی بھی وقت. ڈیٹا شوڈ بی اویلیبل وین اٹ از نیڈیڈ. جب بھی ڈیٹا کی ضرورت ہو تو وہ اویلیبل ہونا چاہیے، ڈیٹا وہاں پہ موجود ہونا چاہیے، ڈیٹا ایکسیسیبل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈیٹا کی ضرورت جو ہے وہ لیٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس وقت جو ہے وہ تقریباً 4:30 بج رہے ہیں. 4:30 بجے آپ کو ڈیٹا بیس کی ضرورت ڈیٹا کی ضرورت ہے تو آپ ریکویسٹ کریں ڈیٹا ایکسیس کرنے کے لیے، اور ریکویسٹ جو ہے وہ آپ کی اگلے دن صبح 8 بجے پروسیس ہو رہی ہے، اس وقت آپ کو ڈیٹا واپس ریٹرن ہو رہا. تو یہ اویلیبلٹی کا مطلب نہیں ہے. اویلیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جس لمحے آپ کو ڈیٹا کی ضرورت ہے، ڈیٹا آپ کو اس وقت ہی ایکسیسیبل ہونا چاہیے، اس وقت آپ کے پاس وہ موجود ہونا چاہیے، اس وقت وہ آپ کو ریٹرن ہونا چاہیے واپس. ٹھیک ہے. تو یہ 2 آبجیکٹو ہو گئے. تھرڈ ہے ایوالبلٹی. ایوالبلٹی کا مطلب ہے کہ اگر آپ ڈیٹا بیس کو پہلے آپ نے تھوڑا ڈیٹا سٹور کیا ہوا تھا، اس کے بعد آپ اسی ڈیٹا کے اندر کچھ اور ڈیٹا جو ہے اس کو بھی سٹور کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اس کا سٹرکچر چینج کروانا چاہتے ہیں، یا کوئی نئی ٹیکنالوجی ہے. لیٹ سے پہلے آپ ونڈو 7 پہ آپ نے وہ سارا سسٹم بنایا ہوا تھا، تو اس کے بعد ونڈو 10 کے اوپر آپ اس کو موو کرنا چاہتے ہیں. نئی ٹیکنالوجی آ گئی، ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی ہے، تو آپ کو ڈی بی ایم ایس اس چیز کو میک شیور کرے گا کہ آپ کا ڈیٹا بیس، آپ کا ڈیٹا بیس کے اندر جو موجود ہے وہ لاس نہیں ہوگا، وہ چینج نہیں ہوگا، وہ کرپٹ نہیں ہوگا، اور اس کرپٹ ہوئے بغیر آپ اسی ڈیٹا بیس کو کسی نئی ٹیکنالوجی کے اوپر موو کر سکتے ہیں، یا اس ڈیٹا بیس کا سٹرکچر وغیرہ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے ایوالبلٹی، یعنی کہ ایوالو کرنا، پھیلنا کسی چیز کا. تو پھیلاؤ آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں، وسیع تر کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا بیس کو. یہ بھی آپ کو فیسلٹی دیتا ہے ڈی بی ایم ایس. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ڈیٹا بیس انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے.
تو انٹیگریٹی مینز ہوتا ہے کریکٹنیس اینڈ کنسسٹنسی، یعنی کہ ڈیٹا کے اندر کنسسٹنسی بھی ہونی چاہیے اور ڈیٹا کریکٹ بھی ہونا چاہیے. تو ڈیٹا بیس انٹیگریٹی ریفرز ٹو دا کریکٹنیس اینڈ کنسسٹنسی آف ڈیٹا ان ڈیٹا بیس، کہ ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا ایک تو کنسسٹنٹ ہو. کنسسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی طرح کا ڈیٹا اگر ایک سے زیادہ جگہ پہ سٹور ہو رہا ہے تو وہ ڈیٹا دونوں جگہوں پہ سیم ہی ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک جگہ پہ کچھ اور شو ہو رہا ہو، دوسری جگہ پہ کچھ اور ڈیٹا شو ہو رہا ہو. دوسرا یہ کریکٹ ہونا چاہیے، وہ ڈیٹا نہ صرف کنسسٹنٹ ہونا چاہیے بلکہ وہ کریکٹ بھی ہونا چاہیے. تو اس کو انٹیگریٹی کہتے ہیں. تو ڈی بی ایم ایس جو ہے اب وہ چونکہ ملٹیپل یوزرز ایک ہی ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کی کو رسپانسبلٹی بنتی ہے ڈی بی ایم ایس کی کہ وہ اس طرح کا کوئی فنومنا، اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ پرووائڈ کرے، اس طرح کے کوئی رولز اپلائی کرے کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ ہمیشہ کنسسٹنٹ ہی رہے اور کریکٹ بھی رہے. اب چونکہ ایک سے زیادہ یوزرز ایک ہی ڈیٹا کو ایکسیس کر رہے ہیں تو اس میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ کنسسٹنسی کے ایشوز میں آ سکیں یا وہ ڈیٹا بعض دفعہ کریکٹ بھی نہیں رہتا. تو یہ اس کو میک شیور کرنا بھی ڈی بی ایم ایس کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چار بیسیکلی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یا ڈی بی ایم ایس ان شارٹ، اس کے چار آبجیکٹیوز ہیں، چار اس کی اس کی فیسلٹیز ہیں جو یہ پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈی بی ایم ایس کیا ہے، اس چیز کو بھی پتہ ہونا چاہیے. نیکسٹ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹا بیس سسٹم اینڈ کمپوننٹ آف ڈیٹا بیس، ڈیٹا بیس کے کمپوننٹ کون کون سے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. یہاں تک اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.